آج سے میرا سب کچھ تم تک محدود ہو گیا ہے۔ یہ بات کر کے میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ سو چکی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ میرے سینے پر اور دوسرا ہاتھ اپنے جسم کے نیچے تھا اور اس نے اپنا سر میرے بازو پر رکھا ہوا تھا۔ وہ گہری نیند میں سو چکی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھتا رہا اور اس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔ یقین مانو میری جو زندگی گزر چکی تھی، آج تک کوئی ایسا انتظار نہیں تھا جس نے مجھے سکون دیا ہو، مگر آج کا انتظار بہت سکون والا تھا۔ وہ انتظار آج اپنی رانی کے جاگنے کا انتظار تھا۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی اس کے جاگنے کا انتظار کر کے۔ خیر، انتظار کرتے کرتے 2 گھنٹے گزرے۔ وہ اچانک سے جاگ گئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ میں اسے دیکھ کر مسکرایا اور اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے سینے پر اسے سلا دیا۔ وہ حیران بھی تھی اور خوش بھی، مگر میں نے اسے آرام کرنے دیا۔ میں اسے یوں سوتا دیکھتا رہا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت گزر گیا اور نماز فجر کا وقت ہو گیا۔ میں اسے جگانا تو نہیں چاہتا تھا، پر نماز ادا کرنا تو فرض ہے، تو میں نے اس کی پیشانی سے بال ہٹاتے ہوئے اسے پیار سے اس کے چہرے سے اس کو ہلکا سا ہلایا اور اس کے کان میں بولا، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ایسے ڈر کے اٹھی جیسے اس کا کچھ چوری ہو گیا ہو۔ اصل میں وہ بہت پریشان ہو گئی کہ آج کی رات اس نے مجھے ٹائم نہیں دیا اور سوتی رہی۔ وہ نیچے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور بولا، اب میں تمہارا ہوں اور میرا ہر دن، ہر رات، ہر پل تمہارے لیے ہے۔ پریشان نہ ہو۔ تم سوئی ہو تو مجھے آج پوری رات تم کو جی بھر کر دیکھنے کا موقع مل گیا ہے۔ یہ بول کر میں نے اسے اٹھایا اور دونوں وضو کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ نماز ادا کر کے ہم نے دعائیں کی اور پھر دونوں نے تلاوت کلام پاک کی۔ پھر میں اٹھا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ رونے لگ گئی۔ میں نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا اور اسے رونے دیا۔ پھر اس کے آنسو صاف کیے اور پوچھا، پگلی میرے ہوتے ہوئے کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ نظریں نیچے کر کے بولی، آج میں کیوں سو گئی؟ میں مسکرایا اور اسے اپنی طرف کر کے کہا، میری جان، جب مجھے کوئی پریشانی نہیں تو تم خود کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ وہ رونا چپ ہو گئی، پر ابھی تک وہ مسلسل نیچے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، تم میری بیوی ہو، میری عزت، نہ کہ کوئی غلام، تو تم نیچے کیوں دیکھ رہی ہو؟ پاگل ہو؟ تمہیں اوپر دیکھ کر جینا ہے میرے ساتھ، میری عزت اور طاقت بن کر۔ وہ مسکرانے لگی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا، ایک نہیں بلکہ 1000 پوچھو۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی زندگی میں اور لڑکی بھی تھی کبھی؟ میں سوچ میں پڑ گیا اور پھر کہا کہ ہاں، ایک تھی اور شاید آج بھی وہ اس دل میں ہے، کیونکہ وہ میری پہلی محبت تھی، تو اسے بھلانا بہت مشکل ہے۔ یہ سن کر وہ بولی، مگر جیسے آپ میرے ساتھ رہ رہے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کی زندگی میں میرے سوا کوئی ہو۔ تو میں نے کہا کہ اس لڑکی کو میں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم، اب جو لڑکی میری زندگی میں میری جیون ساتھی بن کر آئے گی، یہ دنیا اس کی قسمت پر رشک کرے گی۔ تو بس میں اب تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ انشاءاللہ یہ دنیا رشک کرے گی تمہاری قسمت پر۔ یہ سن کر اس نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ لیا اور کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے میرے ایک بار پوچھنے پر مجھے سب سچ بتا دیا۔ مجھے بھی اپنی زندگی میں ایسا سچا اور مخلص ساتھی کی ہی تلاش تھی، جو اب بالکل مکمل ہو گئی۔ میں نے کہا کہ بس تم کبھی مجھ سے جھوٹ نہ بولنا اور مذاق میں بھی کبھی مجھ سے کوئی بات نہ چھپانا، کبھی تمہیں رسوا نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ باتیں ہوتی رہیں اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔
کہ 10 बज गए। दरवाज़ा खटखटाया गया और आवाज़ आई कि नाश्ता ले लें अपना। मैं उठने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, आप बैठे, मैं ले आती हूँ। हम दोनों बैठकर नाश्ता करने लगे और वो बोली कि एक बात बोलनी है। मैंने कहा, हाँ बोलो। तो वो बोली कि मुझे खाना नहीं बनाना आता। मैं मुस्कुराया, ये तो और अच्छी बात है क्योंकि मैं खुद आपको सिखाऊंगा। वो हंसने लगी और साथ ही बोली, आप? मैंने कहा, मुझे इतना हल्का मत लो, मैं हर किस्म की डिशेस बना लेता हूँ, तुम फिक्र ना करो, हाँ मिलके काम कर लिया करेंगे। वो हर गुजरते लम्हे के साथ खुद को मेरे साथ बहुत महफूज समझने लगी थी। इसी तरह जिंदगी बसर होती रही और मैं हर रोज उसके साथ किचन में काम करता रहा और उसे खाना बनाना सिखाता रहा। वो बहुत खुश रहने लगी थी। मुझे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरे साथ इतनी खुश कैसे है। हालांकि मेरी पहली मोहब्बत तो मुझे कहती थी कि तुम कभी एक अच्छे शौहर साबित नहीं हो सकते। फिर हम एक दिन उसकी अम्मी के घर गए तो माँ बाप अपने बच्चों के चेहरे से उनके हालात जान लेते हैं। उसके अम्मी अब्बू ने उसको देखने के बाद मुझे बहुत प्यार किया, इतना कि मैं आपको क्या बताऊं। और उनका प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपनी बीवी के साथ, उसके अम्मी अब्बू के साथ बहुत प्यार से रहने लगा। इसी तरह मेरी बीवी मेरे घर में मेरे माँ बाप को बहुत प्यार करने लगी और उनको भी अम्मी अब्बू बुलाने लगी। मैं बहुत खुश रहने लगा और मेरी बीवी भी। एक दिन मेरी अम्मी ने मुझे और मेरी बीवी को बुलाया और मुझे बोला कि बेटा, तुम्हारी बीवी को मैंने अपनी बेटी माना है, इसके साथ कभी कोई जुल्म ना करना। ये कहकर मेरी अम्मी ने मेरी बीवी के माथे पर बोसा दिया और फिर जब हम अपने कमरे में आए तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि आपको पता है, मैं आज इतनी खुश हूं कि दिल कर रहा है अपनी जान आप पे वार दूं। मैंने उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहा, बस तुम इसी तरह मेरे माँ बाप के साथ अपना रिश्ता बनाए रखना और देखना मेरा प्यार हर गुजरते पल में तुम्हारे लिए बढ़ता ही जाएगा। ये सुनकर उसने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे और बोली, आपका हुक्म सर आंखों पे। मैं मुस्कुराया और उसके सर पर बोसा दिया। बस इसी तरह आज मेरी शादी को 3 साल हो गए, मगर कभी हमारे घर में कोई मसला नहीं हुआ। मैं सब बहनों से और भाइयों से यही कहूंगा कि पैसा हर चीज नहीं होता, बल्कि असल चीज इंसान और इंसान की इज्जत और उसका प्यार होता है। मेरे भाइयों, आप भी शादी के बाद बस अपनी बीवी को अपने होने का, उसके साथ होने का, उसका मुहाफिज होने का एहसास दिलाएं। और मेरी बहनों, आप भी अपने शौहर की बात को हुक्म समझकर माना करें। इंशाअल्लाह कभी कोई बहन रुस्वा नहीं होगी।